لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمشي في الأرض مرحا. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے قمر عباس کربلائی مرحوم ابن علی احمد صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن. صلوات بر محمد و یہ آیے کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ابھی دن میں بھی اس پر گفتگو ہوئی کہ دین ہم کو جو سمجھا رہا ہے وہ سب سے زیادہ اس بات پر تاکید ہے کہ خبردار کبھی اپنے عمل میں گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا، ورنہ سارے اعمال ایک طرف، انسان کا اپنے عمل کے اوپر گھمنڈ کرنا بولیے ایک طرف. چنانچہ قرآن کہتا ہے خبردار زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اس لیے کہ نہ تم لمبان میں پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو اور نہ تم زمین کا سینہ چاک کر سکتے ہو. چاہے دیکھیے، ایک تو میں اس لائن پر بولنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو ایٹھن آ گئی، کوئی جو ہے وہ پرانا خاندانی زمیندار ہے تو ایٹھن آ گئی، کوئی جو ہے وہ ذرا پڑھا لکھا ہو گیا تو ایٹھن آ گئی. یہ سب تو اپنی جگہ ہے اور بہت برا حشر ہونے والا ہے. ہم لوگوں کا اگر نہیں سدھرے تو بہت برا حشر ہونے والا ہے. ایک روایت کہتی ہے، بہت مزیدار ہے، کہ کچھ لوگ کچھ خاص اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. خاص جیسے علماء جہنم میں جائیں گے تو کیوں؟ العلماء بالحسد، علماء جہنم میں جائیں گے حسد کی بنیاد پر. والعرب بالعصبیہ، عرب جہنم میں جائے گا تعصب کی بنیاد پر، اپنے کو اونچا سمجھتے ہیں، سب چھوٹے گونگے جو ہے وہ عجم ہیں. والدہاقین بالکبر، زمیندار جہنم میں جائیں گے غرور کی بنیاد پر. تو وہ تو مگر ہم کو اس کی طرف نہیں جانا ہے. اور ایک سے ایک لطیفہ خدا شاہد ہے، ماسٹر صاحب پڑھ رہے تھے لیٹے لیٹے کتاب یا موبائل ہی پڑھ رہے تھے، اتنی ہنسی آئی اٹھ کے بیٹھ گئے. سمجھ گیا کہ وہ ایک صاحب بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی زمیندار صاحب. اچھا، یہ قوم جو ہے دنیا میں ایک طرح کی ہے، اس میں نہ مذہب کی کوئی بات ہے، نہ مسلک کی کوئی بات ہے، نہ ملک کی کوئی بات ہے. ہاں، زمیندار ایک اپنا الگ اس کا انداز ہوتا ہے، وہ چاہے پٹھان ہو، سید ہو، ٹھاکر ہو، مرزا ہو، ہندوستانی ہو، غیر ہندوستانی ہو، سب ایک ٹائپ کے ہیں.
چنانچہ ایران کی بات ہے، وہاں تو زمیندار کاشتکار کو لگ کے برادری ہے، تو وہ میاں نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تب تک آ کے بغل میں کاشتکار بیچارہ بھی شروع ہو گیا، تو جیسے اس نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تب تک میاں نے نماز توڑ دیا، ابے میں بھی انا انزلنا، تم بھی انا انزلنا، باپ دادا والا قل واللہ پڑھا کرو، تو وہ تو ان لوگوں کا تو حال عجیب ہے۔ اللہ اعاذنا اللہ من ذلک، خدا ہم لوگوں کو اس آفت سے محفوظ رکھے، واقعا اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہم جو آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، منسٹری نہیں ہے، حالانکہ وہ خدا کے ایک صاحب جو ہے وہ ہو گئے پردھان ہو گئے، یہ تو سچولیہ قصہ ہے، پڑھا نہیں ہے، سامنے کی آنکھ کا دیکھا، پردھان ہو گئے تو ایک ٹھو بیچارہ رہا مومن شیعہ آدمی، تو کیس پردھان والی زمینیاں ہم میں پٹا کہہ دے تو گھر بنوا لیتے، کہنا بے مجلس کا تبرک ہے کیا بانٹتے پھریں گے، سمجھ گیا؟ پھر وہ پہلی اور آخری بار تھے، نہ وہ ہوئے نہ ان کی اولاد، تو وہ تو خدا کب انتقام لے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن میں آج جس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، چھوڑیے وہ لوگ اپنا حساب دیں گے، منتری جی اپنا حساب دیں گے، زمیندار صاحب اپنا حساب دیں گے، مولانا صاحب اپنا حساب دیں گے، اس لیے کہ اس میں بھی تو ایٹھن آ سکتی ہے نا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کہ ہے بے پورے جلال پور میں، مجھے سے بڑھیا فیض آباد کے پورے علاقے میں کون مجلس پڑھتا ہے۔ یہ سب مولویوں کو چھوڑو، مسئلہ ان مومنین کا ہے جو واقعاً اللہ والے ہیں، واقعاً اللہ والے ہیں، ان کو دین کہتا ہے بابو ہوشیار رہو، کب شیطان پھنسا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں سے سناتا ہوں صلوات بر محمد۔ اور سب سے آسان طریقہ شیطان کے لیے ہم کو آپ کو بہکانے کا کیا ہے؟ گھمنڈ۔ جبکہ دین کہتا ہے کہ خاکساری تم برتو، ہم تم کو اٹھائیں گے۔ اور روایت ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی تواضع اور خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن دیکھیے دشمنیاں ہمارے آپ کے یہاں چلتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد یا ہار جیت ہو جاتی ہے یا صلح ہو جاتی، دو ہی صورت ہے۔ لیکن شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کے ہاں صلح والی گنجائش نہیں ہے، یا ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا، تیسری کوئی صورت۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی بنیاد پر جو روایات ہیں وہ یہ کہتی خبردار ہوش میں رہنا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کب بہک گئے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم خود نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے ساتھ کیس ہو گیا ہے۔ اسی لیے جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی تھی، بنی خف اللہ خیفتاً ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، ورج اللہ رجاءً، اور اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو۔
یعنی دین درمیان میں رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا، نہ رحمت الہی سے۔ اللہ تو ایسوں ایسوں کو معاف کرتا ہے، سناؤں؟ صلوات بر محمد۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ قارون اور جناب موسیٰ آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ چچا کی اولاد تھے۔ بعض نے خالازاد کہا ہے، لیکن اکثریت کیا کہتی ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون سگے چچا زاد بھائی تھے۔ اور کیا، جیسے آپ اور آپ دونوں بھائی ہیں تو ایک کی اولاد جو ہے وہ موسیٰ، ایک کی اولاد قارون، معاذ اللہ۔ اور قارون کا کوئی بہت حساب کتاب چل نہیں رہا تھا، ہاں 2-4 بکری بکری پالے تھا، مگر ایک ٹائم پکے ایک ٹائم نہ پکے، بڑی غریبی میں گزر رہی تھی۔ تو ایک دن آیا جناب موسیٰ کے پاس، کہنے لگا بھائی جان اللہ میاں سے بتیوتے ہو؟ اچھا اس لیے کہ بھائی جناب موسیٰ کلیم ہے نا، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے باقاعدہ مناجات، اس میں کوئی ہے مردوں کو غسل دینے والا؟ کون؟ آپ ہیں نا، ان سے جو ہے سب لوگ جو ہے تعلقات بنا کے رکھو، پتہ ہے ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہے۔ سنیے وہی موسیٰ والی بات۔ ایک دن جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پالنے والے، اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو میں اس کو اس کے گناہ سے غسل دے دوں گا۔ اسی لیے ہم نے کہا تعلقات بنا کے رکھو بھیا، ان لوگوں کا جگاڑ ہے۔ اسی میں ایک دن جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے، اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے، مطلب بھائی بہن رشتہ دار خاندان ان لوگوں کو لے کے چلتا ہے، اس کو کیا دے گا تو؟ اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، موت کو اس کی بھلا دوں گا، یعنی عمر طولانی ہو جائے گی، 2 روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جناب موسیٰ تو خود صلہ رحم کے بارے میں ہی سب فرما رہے ہیں۔ اب اپنا چچیرا بھائی پریشان ہے، ایک جون کھائے کا ہے ایک جون نہیں ہے، تو جب آ کے قارون نے کہا بھائی جان تھوڑا اللہ سے بات کرتے ہو، تھوڑا ہمارا بھی کچھ ہو جاتا، سورس تگڑا تھا۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نے سن لیا، اب دعا مستجاب ہو گئی۔ قرآن کہتا ہم نے قارون کو علم کیمیا دے دیا ہے نا، اب وہ صاحب ان کے دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی گئی، جہاں 4 بکری صحیح سے نہیں پال پا رہے تھے وہاں ہزاروں میں کام چل رہا ہے، اور وہ صاحب سونا چاہے کوٹھی بن گئی صاحب۔ قارون کا خزانہ اتنا بڑھا کہ قرآن کہتا ہے بڑے بڑے طاقتور اولی قوہ باڈی بلڈر لوگ چابی اٹھاتے تھے جی، خزانے کی بات چھوڑیے آپ، اتنا زبردست پیسے والا ہو گیا۔ دعا کیجئے ایسا نہ ہو کہ آج تک تو بہت ٹھیک ہے، امتحان ہو اور فیل ہو جائیں۔ قارون کے ساتھ یہی ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنی قوم سے کہو اب تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، ان سبوں سے کہو تھوڑا زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کا خیال۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ نکالو، کتنی؟ 2.5%، 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ۔ تو دل میں تو سب کے تھا مگر کوئی بول نہ پاوے، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ اپنا بھائی اپنی دعا سے جو اس منزل پہنچا، سب سے پہلے بغاوت کا علم اسی نے اٹھایا۔ بتاؤ یار محنت کریں ہم، قرآن کہتا ہم نے علم دیا تم کو، اور اس کو اپنا مان لیا انہوں نے، صاحب محنت کریں ہم اور چلے ان کو زکوٰۃ دے دیں، نہیں دیں گے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اس کا کرم ملاحظہ کیجئے، میں جو سنا رہا ہوں۔
اللہ نے کہا کہ موسیٰ بات کرو ان سے، اگر 2.5% زیادہ لگ رہا ہے، کرم دیکھ رہے ہیں خدا کا، اگر 2.5% زیادہ لگ رہا ہے تو ان سے کہو 1% دے دیں، 100 روپیہ میں 1 روپیہ دے دیں۔ قارون وہی کتے کی تم ٹیڑھی ٹیڑھی، نہیں دیں گے، کیوں دیں؟ پھر اللہ نے کہا اچھا موسیٰ بتیاؤ، اگر زیادہ لگ رہا ہے تو 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 دے دیں۔ مگر ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اچھا جب یہ ہوا تو 2-4 اور ساتھی ہو گئے، قارون بھائی سنگھرش کرو، ہم تمہارے، اور یہ بھی ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ مت ہوئیے، پتہ نہیں کس کا سنگھرش کس کے لیے ہے، کاہے کو سب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ صلوات بر محمد ہاں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، اور ادھر سے تھوڑا سا بھیا دروازہ چھوڑ کے بیٹا رستہ بنا دو تاکہ لوگ جا سکیں، اور آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، وہ ایک تو چکروٹ بنا دو، ادھر سے لوگ نکل آئیں گے۔ آئیے تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، اسی لیے میں نیچے بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھتے گردن اٹھانی پڑتی، سمجھے ڈاکٹر صاحب؟ صلوات بر محمد، آ جائیے آ جائیے، ادھر جگہ ہے آگے۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل تو 1000 میں بھی 1 دینے میں تیار نہیں ہوئے، دقت ہو رہی تھی۔ چلو بھائی بات اب یہاں گڑبڑ ہوئی، قارون نے کہا یار اس زبردستی کی بات ہے، موسیٰ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، بتاؤ، نہیں تو انگوری پکڑت پکڑت پہنچا پکڑ لیں، آج تو 1 روپیہ ایک بات ہے۔ دیکھیے آج بھی ہو رہا ہے، ہم آپس میں 1500 دے کے صلح نہیں کر پا رہے ہیں، کچہری میں جا کے 5000 خرچ کیے دے رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہی ان سبوں نے بھی کیا کہ 1000 میں 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں نکال پائے، 1000 روپیہ دیا ایک عورت کو، تیار کیا، کہنے لگے کہ تم آنا یہ پیسہ پکڑو، جب موسیٰ تقریر کرنے لگے بیچ مجلسیہ میں کھڑی ہو کے الزام لگا دینا۔ اب جناب موسیٰ کو تو کچھ پتہ نہیں، لیکن اب قدرت کا انتظام دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ممبر بیٹھ کے زنا کے گناہ پہ تقریر کر رہے ہیں، یہ قدرت دیکھیے، صلوات بر محمد، یہ کمال کیا ہے پروردگار، اور اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا پرانا میٹر ہے کہ جناب عیسیٰ نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ہمارے بھائی موسیٰ وہ پبلک کو منع کرتے تھے کہ زنا مت کرو، میں کہتا ہوں زنا کا خیال دماغ میں مت لاؤ، یہ جناب عیسیٰ آگے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے لگے زنا کے اوپر، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، ایسی سزا ہے۔ اب موسیٰ کو کیا پتا کیا پلان بن کے بیٹھے ہو، اس سمن میں بیٹھا تھا قرنوا، تو کہنے لگا کہ چاہے جو کرے، یہ پلان کیے بیٹھا ہے نا، چاہے جو کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، چاہے جو کرے سزا سب کو ملے گی، پکا، اور کیا، بالکل چاہے جو کرے۔ اتنا پوچھا چاہے جو کہ حضرت نے فرمایا ہاں بھیا چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، ہو گئی بات، سزا ملے گی، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاہے جو میں ہی کیوں نہ ہوں، تو وہیں سے کہتے اے کہاں گئی رے، اور کر رہے ہیں آپ، آؤ، اب وہ صاحب زنانے میں سے مجمع چیرتی ہوئی آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب مجمع بھی ہکا بکا، سب کو تو پتہ نہیں ہے، اور جناب موسیٰ بھی چپ، یہ بالکل نیا کام، مجمع میں عورت آ گئی، کہا بہنی خیریت،
کہنے لگی اے موسیٰ یہ آپ کا بھائی ہے نا، اس نے ہم کو 1000 روپیہ دیا ہے آپ کے اوپر الزام لگانے۔ کیا پروردگار واقع اس کے نبی کے خلاف سازش کرو گے؟ ہاں، ایک جملہ اپنے بچوں سے کہہ دیں۔ آپ لوگ تو سب بزرگ ہیں ماشاءاللہ، خدا آپ کو جو ہے طول عمر دے، سیکھنے کو ملے آپ سے، ہم کو بھی بچوں سے کہہ دیں۔ حدیث کہتی ہے خبردار اس آدمی کی آہ سے ڈرو جس کی فریاد اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہ ہو، اس لیے جب وہ سنے گا نا تب آدمی، آپ دیکھیے کتنا شریف آدمی ہو، کتنا شریف آدمی ہو، کسی کی عزت پر جب حرف آئے گا نا تو آدمی جلبلا تو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پوتا تو ہوا نہیں، ناتی ہے، کا نام ہو کا اسد، تو انہوں نے کیا کیا ماسٹر صاحب بتاؤ؟ بڑھوتی میں ایسا کرنا چاہیے تھا ان کو، اسد کی نانی سے شادی کر لیا۔ بتائیے آپ کسی کے بارے میں اس طرح اڑا دیجئے، آدمی برداشت کرے گا؟ جناب موسیٰ ابھی تک تو بہت بھائی بھائی تھا نا، جب اس نے عزت پہ حملہ کیا جس کو اپنے دیہات کی زبان میں کہتے ہیں نا کچکچا گئے، چل بلا جائے گا آدمی، پالنے والے یہ بات برداشت کے پہاڑ ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے اور تمہاری وجہ سے یہ اس منزل پر پہنچا ہے، تمہاری وجہ سے نا۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے مولا کی، اتق الشر من احسنت الیہ، اس کے شر سے ڈرتے رہو جس کے ساتھ احسان کیا، اس کی بدماشی سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احسان نہ کرو، کرو مگر کب گھوم کے کاٹ لے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب جناب موسیٰ کی دعا سے فریاد سے، اور وہی اپنا بھائی جان کا دشمن ہو گیا۔ خیر پبلک اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کیا ہے۔ پبلک اپنے اپنے گھر چلی گئی، جناب موسیٰ بھی غصے میں اٹھے اور پہنچ گئے سیدھے قارون کے محل میں۔ وہاں اس نے آدمی سے کھڑا کر دیا تک دیکھو کوئی آ جائے موسیٰ ہمارے گھر میں نہ گھسنے پائے، پورا پہرا، نبی کو روک پائے گا کوئی؟ ٹاٹا سب کی حالت خراب جو ہے، خود بخود دروازہ کھلا اندر۔ یہ کیا حرکت تھی جو تم نے کیا مجمع عام میں؟ تو ابھی سے سدھر گیا ہوتا، ارے یار چھوڑو، ہوئے کیا غلطی ہوئی گئی جائے، اور پیسہ مانگو اور زکوٰۃ مانگو، پیسہ دے دیں، ایٹھن میں کمی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا موسیٰ تمہارا بھائی تمہارے حوالے، سزا تم خود دو، میں نہیں بولوں گا، تم خود دو۔ میں اب کچھ سمجھ میں آیا، تھوڑا سا قارون گڑبڑ کر دے تو اللہ کہے موسیٰ قارون تمہارے حوالے، جو چاہو سزا دو، اور جو یزید اور یزیدی نبی کے نواسے کو قتل کر دیں اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ یہ دماغ اگر موسیٰ کے حوالے خدا کر سکتا ہے تو نبی کے حوالے بھی سب ہے۔ یا رسول اللہ، موسیٰ کو تو اختیار دنیا میں دیا گیا تھا، حضرت کو تو اختیار آخرت میں بھی رہے گا، کوئی دشمن حسین بچ کے نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ خوب، اب جناب موسیٰ پہنچ گئے اور ایٹھن میں قارون کے کمی نہیں ہے، آخر میں اختیار ہے ہی ہے۔ موسیٰ نے زمین سے کہا نگل اس کو، تھوڑا سا دھسا، نہیں ایک دم نہیں دھسا،
بورنگ ہوتے دیکھا ہے؟ اتنا اتنا دھستا ہے، پورا دن لگ جاتا ہے تو بورنگ کرنے میں، ویسے دھیرے دھیرے چلا، نگاہ اس کو تھوڑا سا گیا، اب ارے یار یہ تو سچولیا کا ہے، اب لگا گڑ گڑانے، جب سمجھ میں آیا کہ جا رہے ہیں تب لگا گڑ گڑانے، یا موسیٰ یا موسیٰ، جیسے کہے یا موسیٰ، موسیٰ کہے نگاہ اس کو، بھائی ارے بھائی یا موسیٰ پکڑ اس کو، یہاں تک کہ میں اذانے خزانے کے زمیں دوز ہو گیا، ختم ہو گیا نا معاملہ، ختم ہو گیا۔ جبریل آئے، کہا صاحب خوش؟ گیا کمبا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کچھ یاد ہے کتنی مرتبہ اس نے قارون نے تم کو پکارا یا موسیٰ یا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 70 بار۔ اللہ نے کہا یہیں سے قارون چوک گیا، یہیں سے قارون سے دھوکہ ہوا۔ 70 بار کی جگہ اگر دل سے ایک بار کہہ دیتا یا اللہ، صلوات بر محمد اور فرمانا، اگر ایک بار دل سے کہہ دیتا کیا یا اللہ، وہ خدا اتنا کریم ہے، آپ سمجھ لیجئے، وہ خدا اتنا رحیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا قارون کے لیے کہہ سکتا ہے کہ غلطی کی اس نے، مجھ کو پکارا ہوتا تو میں اس کا کام کر دیتا ہے۔ انصاف سے بتائیے وہ خدا ان لوگوں کو جو اس کے حسین پر گریہ کرتے ہیں، جو اس کے حسین کا ماتم کرتے ہیں، تھوڑے سے تو ہم کو آپ کو سدھرنا ہے۔ کسی کی زمین مت مارو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کو ستاؤ مت، اپنے کام سے کام رکھو۔ بقیہ اگر اللہ کا کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے تو اللہ کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ لہذا یہ جملہ کہہ دوں وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے جنت میں جانے کے راستے زیادہ بنا رکھے ہیں۔ صلوات اور محمد و آلہ۔ تو بات ہماری چلی تھی کہ حضرت لقمان نے کہا بیٹا خف اللہ خیفتاً، اللہ سے ڈرتے رہو، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی ہی کیوں نہ ہو، لعذبک، وہ عذاب کر سکتا ہے۔ کہاں سے چوکے ہو تم کو پتا؟ کبھی کبھی جانتے کاہے کا گھمنڈ، بات ہماری اسی گھمنڈ پر ہے، کاہے کا گھمنڈ۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں بہت بڑھیا کام ہے، قاعدے سے جانچ ہو جائے معلوم وہی تو سب سے خراب تھا جس کو ہم بہت بڑھیا سمجھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھی، ایک چیز تو بات کر لوں جائے۔ کھانا کھلانے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کھانا میں بہت ثواب بے حساب، صحیح کہا۔ روایت کہتی ہے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے۔ یا روایت کہتی ہے کہ کھانا کھلانے کا ثواب نہ فرشتوں کو پتہ ہے نہ انبیاء کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کھانا کھلانے کا، بولیے ثواب کتنا ہے۔ تو عام کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے، تو اگر کوئی جو ہے مسافر کو کھلا دے، سنائے آپ کو صلوات بر محمد، بہت مشہور قصہ ہے۔ جناب عیسیٰ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک جگہ دیگ ٹھنک رہا ہے، کیا ہے معلوم ہوا شادی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آج خوشی ہے کل ماتم ہوگا۔
تو کسی نے کہا کہ حواریوں میں سے مطلب یا نبی اللہ کئی دلہنیاں آج رات کو مر جائے گی، مر جائے گی۔ خیر چلے گئے لوگ، دوسرے دن ادھری سے گزرے، جس کو کہتے ہیں نا ادبدائے کے، تو معلوم ہوا صاحب نہ کوئی نوحہ نہ ماتم، ویسے دیکھ ٹھنک رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حواریوں میں سے صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں ماتم ہوگا، یہاں تو کل ویسے ہے، کہاں ہاں یار پتہ کریا جائے، چلو آؤ آگے اس کے یہاں شادی والے کے یہاں مثلا۔ تو پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ اور بھائی سب ٹھیک ہے؟ ہاں صاحب الحمدللہ۔ دلہن کا کیا حال ہے؟ کہ لے جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب زندہ ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا میں مل سکتا ہوں، میں دلہن کے پاس لے آئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اور بیٹا جی اللہ کا شکر ہے، کل تم نے کون سا کام ایسا کیا؟ ہاں، کہنے لگی یا نبی اللہ میں بیٹھی تھی، کھانا میرے لیے آیا، شوہر کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے جائے تو ساتھ میں کھایا جائے، تب تک جو ہے وہ جیسے آپ کا گھر نہیں ہے سڑک کے کنارے، تو اتفاق سے صاحب کوئی فقیر ادھر سے گزرا پکارتا ہوا بہنی اللہ کے نام پہ بھوکا ہوں، تو مجھ کو احساس ہوا کہ میں تو دلہن ہوں، آج جے بار کہیں ہوتا ہے بیر مل جائی، دلہن ہوں۔ لیکن یہ بیچارے کو فقیر کو کون دیکھے گا؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی نہیں ہے، دھیرے سے کھنوا لے کے نکلی، بڑھوا کو تھما کھلا دیا بیٹھ کے، شاید کہنے لگے بڈھے نے کھایا ہویا، اچھا دلہن کا کھانا بڑھیا ہو، پتہ نہیں بیچارہ زندگی میں پہلے کھائے رہا ہو نہ کھائے رہا ہو، ہاں انواع و اقسام خوب کھایا پیٹ بھر کے، کہنے لگا جاؤ بہنی اچھی طرح سے رہو، جیسے تم نے ہمارا پیٹ بھرا اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے۔ اضافہ کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا لحاف جھاڑو، تو لحافہ جھٹکا گیا، اس میں سے سانپ گرا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سانپ مامور تھا اس لڑکی کو ڈسنے پر اور اس کی موت ہونی تھی، لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھرا، اللہ نے خوش ہو کے اس کی زندگی بڑھا دی۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، دیکھنا پڑے گا۔ ایک جگہ انتقال ہوا بیوی کا بیچاروں کی، وہ ہمارے اپنا بہت، تو گئے ہم تعزیت میں، مٹی میں تو نہیں جا سکے، 2-4-10 دن 15 دن کے بعد گئے، تو ہم لوگوں کی طرف یہ ہے کہ صاحب سوئیوں میں بھی بریانی پکنا ہے اور کنٹل بھر سے گوشت کم نہیں لگتا۔ تو گئے تو وہ بیچارے فریاد کریں کہ مولانا کچھ کیجئے، یہ کیا ہے دنیا کی رواج کہ ایک تو میں لٹ گیا صاحب، دوا علاج میں ایک دم بک گیا بیوی کی، اب ادھر روح نکلی، پھر فوراً چلو کنٹل بھر گوشت کا، تو کچھ کیجئے، تو چلے آئے، لیکن بہت غور کیا ہم نے کہا یار مگر کھانے کے خلاف پڑھ تو نہیں پائیں گے، اتنی روایت ہے تو اس کا کیا کریں۔ لیکن یہ جو سماج نے بنا رکھا ہے کہ بلا چھٹکے کے کام نہیں چلے گا، اس سے بھی ہم کو اوپر اٹھنا پڑے گا، کچھ ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ غریب بھی، لہٰذا دولت مند بھی ہے آپ نا۔ تو میں ابھی اس دن بعد آج ہی تو بات کر رہا تھا کہ ایسے ایسے فلاں تاریخ کو آئیں گے اور شام کو بھادی مجلس ہے، تو ایسا کرتے ہیں بھائی اپنے بھائی سے کہ دن میں کر دیں ہم لوگ مجلس، مگر اب کی گوشت نہ ڈالا جائے۔ کہا ہے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں شروع کریں خالی دال چاول، تاکہ کم از کم قوم کو یہ ہو سکے یار مولانا دال چاول کی ہیں، ہم وہ دال چاول کہہ لیں، کھانے سے منع نہیں کر سکتا میں، لیکن غریبوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ غریب بیچارے کا جو ہے وہ کوئی مر جائیں گا ابا،
اس کی تو اوقات نہیں ہے نا 5 بکرا کاٹنے کی، تو چلے 10 بسہ کھیت بیچے. کہاں شریعت نے کہا کہ 10 بسہ کھیت بیچ کر کے ابا کا 40واں کرو. لہذا ان چیزوں پر بھی اچھا وہ بیچتا کیوں ہے؟ وہ مجبور دین سے نہیں ہے، اس کو مجبور ہم نے آپ نے کیا ہے، سماج نے. تو جو سماج کے بڑے آدمی ہیں، میرے اللہ کا شکر ہے ساری بیٹیوں کی شادی ہو گئی، ایک بچی ہے. تو ایک دن میں نے ابھی 4-5 دن ہوتا ہے، ایک دن میں نے اس کو بلایا لڑکی کو اپنی. ہم نے کہا بہنی کچھ بات کرنی تھی تم سے ڈائریکٹ. کہنے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دیکھو ایک چیز تو یہ ہے کہ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے میں اتنا بھوا، ان کے میں اتنا بھوا، ہمارا ہلکا، تو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگی کیا بابا؟ ہم نے کہا بیٹا دیکھو اب ہم جو ہماری جو حیثیت ہے سماج ہماری طرف دیکھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہاری شادی میں خالی خاندان و باراتی 100 آدمی میں تمہاری شادی کر دوں، لیکن اس کے لیے شرط بیٹا یہ ہے کہ تم کو کھا لینا. ہم سماج میں ایک وہ دینا چاہتے ہیں کہ چھوٹے میں بھی کیا جا سکتا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے پڑھی لکھی ہے، تیز ہے، BA کا آخری سال اس کا. کہنے لگے بابا کوئی اعتراض کرے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. صلوات، یہ کرنا پڑے گا، غریب آدمی کر سکے نا. کس نے کہا ہے کہ لڑکی کی شادی میں کھیت بیچ ڈالیے چند دن کی موج کے لیے؟ آپ تو کھیت بیچ کے چلے جائیں گے اور آپ کا پوتا اس کو ایک عدد مکان بنانا ہوگا تو ادھر ادھر بھیک مانگتا پھرے گا. جیسے باپ دادا سے جائیداد ملی ہے ویسے ہی اولاد کو دے کے چلے جائیے. شان کے چکر میں باپ دادا کی محنت کو تحصیل جا کے نیلام مت کیجیے. صلوات بر محمد بھائی 10 بیگھہ کھیت ہمارے پاس ہے تو اس میں ہمارا کون سا رول ہے؟ ہم نے تو نہیں کچھ کیا نا. ایک دن جو ہے وہ ہم گئے اپنے گاؤں، تو وہ اس دن جو ہے وہ انجن چل رہا تھا، سینچائی ہو رہی تھی گیہوں کی، ایسے ہی جاڑے. تو ہم بھی چلے گئے چلو دیکھا جائے گا. تو ٹیوب ویل جو ہمارا وہیں بیٹھے تھے، عباس بھائی جو گاڑی والے وہ بھی تھے. تو ہمارے یہاں جو کام کرتے ہیں پارس چاچا جو ہے وہ دور سے بھیا بند کر دو، تو کافی دور سے. تب یہ تو شہر کے لوگ، ان کو کیا پتا اتنی بھی جگہ ہوتی. کہنے لگے حضور وہاں تک ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرا نہیں ہے. میرا کون سا رول ہے؟ میرے باپ دادا نے فاقہ کیا ہے تب بچا کے ہم کو دیا ہے. ہمارا کون سا رول ہے؟ تو ہمارا رول بس اتنا ہے کہ بیچ میں آئے ہو، کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، جیسے تم کو ملا ویسے ہی اولاد کو دے جاؤ. صلوات بر محمد وآل. غور کر. مگر یہ کہ بھائی بہت مجبوری ہے، بغیر اس کے کام نہیں چلنا تو چلیے کوئی، ورنہ اس کے لیے روایت ہے. حالانکہ یہ موضوع نہیں تھا، بیچ میں آ گیا، سن لے. روایت ہے ایک جگہ امام صادق علیہ السلام نے تفسیر نمونہ میں ہے، امام نے فرمایا حافظوا ارضکم فإنها امکم. اپنی زمینوں کی حفاظت کرو اس لیے کہ یہ زمینیں تمہاری مائیں ہیں. کب چوک ہوئی تھی؟ آج تک جھیلا جا رہا ہے فلسطین کو نا. حافظوا ارضکم فإنها امکم. اپنی زمینوں کی حفاظت کرو، یہ زمینیں تمہاری. 1 2 وہ بھی چھٹے امام سے ہے. کوئی آیا حضرت کی بارگاہ میں، امام نے کہا میں سنا ہے جو ہے وہ اطہر اعجاز کا نہ ہو تو رہا اظہر اعجاز نے استعمال کر سکتے ہیں نا. اظہر اعجاز نے سنا اپن't زمین بیچ دیا، تو تبھی تو مثال دے رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل. کہنے لگے حضرت نے پوچھا سنا ہے کہ فلاں نے اپنی زمین بیچ دی؟ اس نے کہا جی مولا سنا تو ہے ہم نے بھی. حضرت نے کہا توریت میں لکھا ہوا ہے زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے.
ہو سکتا ہے اس وقت زمانے میں دریا بھی ملکیت میں ہوتا رہا ہو نوابوں وابوں کی. زمین اور دریا نہیں بیچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ پیسہ اس کو پھل نہیں سکتا. اس چھوٹی سی عمر میں تو ہم نے دیکھا ہے 10 ایکڑ میں تمہارا کام نہیں چل رہا ہے، بیچ کے 5 کر دو تو کس سے چلے گا؟ ایک ٹائم فاقہ کر لو، مگر اہل بیت کہتے ہیں اپنی زمینوں کی حفاظت کرو. صلوات بر محمد. ایک مزاج جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، لکھنؤ چلے گئے، پروفیسر ہو گئے، ہاں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدنی ہو گئی. ارے بلا وجہ وہاں گاؤں میں سب پڑی ہوئی زمینیں، چھوڑو یار ہٹاؤ. تم کو پتا ہے کہ تمہارے دادا پردادا نے کتنی محنت سے اس کو بنایا تھا، ہٹاؤ. آپ کو ضرورت نہیں ہے تو گھیرا کے چھوڑ دو، باغ لگا دو. لیکن اور ایک جملہ سن لیجئے، شاید امام سے روایت ہے، جتنی خیرات ایک کسان کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا دولت مند اتنی بڑی خیرات نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر 2 حصہ ہے نا، خالی مت چھوڑو، بو اس میں. نہیں ملتا ہے نہ ملے، چور کھائے گا، چڑیا کھائے گی، جانور کھائے گا. بڑے سے بڑا ارب پتی اتنا خیرات نہیں کر سکتا جتنا 1 حصہ زمین میں 4 چڑیا کو آپ کھلا دیں گے. صلوات بر محمد. بس تو اے میرے بھائیو، بس مجلس باتوں باتوں میں 45 منٹ ہو گیا، 15 منٹ اور. وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، بات بس اتنی ہے، اب کچھ بچا نہیں ہے. وہ تو اس کے اوپر ہے، 100 سال کی زندگی دے دے، لیکن جو بظاہر دیکھنے میں ہے کیا ہے، 50 کے اوپر ہو گئے ہو، اب تیاری کرو. اور یہ دنیا اچھے سے کٹے برے سے کٹے، کٹ جانا ہے. ہنر یہ ہے کہ آدمی کامیاب ہوئے کہاں؟ دنیا سے جاتے وقت اس کا ایمان اور دین سلامت ہو. یہ دنیا میں جو ہے وہ چٹنی روٹی کھایا، دنیا میں کار سے گھومے کہ سائیکل سے، یہ 2-4-10 سال کی بات ہے، پھر بات ختم ہو جائے گی. جو رہ جاتا ہے وہ انسان کا نیک عمل ہے، جو باقی رہے گا وہ انسان کی اپنی انسانیت ہے. ورنہ 2 سال پہلے مثلا یہاں سے جو ہے وہ روضہ قاسم تک یہ سائیکل سے گئے تھے، یہ موٹر سائیکل سے گئے تھے، یہ 50 لاکھ کی کار سے گئے تھے، پہنچ تینوں گئے. آج نہ ان کو سائیکل کی زحمت کا احساس ہے، نہ ان کو کار کا مزہ ہے نا. تو یہ دنیا، ایک سلوار بڑی بہت بڑھیا قصہ سنا دوں. ہارون کے کتنے لڑکے ہیں، بس یہ سن لو. ہارون کے کتنے لڑکے ہیں؟ مشہور 2 ہیں، امین اور مامون، ہے نا. عبداللہ ہے مامون اور محمد امین. ایک تو تیسرا لڑکا تھا جس کو تاریخ بھول گئی. تاریخ کیا بھول گئی؟ ہماری آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آدمی کو زندہ رکھتے، اس لیے کہ ہارون کا تیسرا بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم معتمن، جو اپنا تھا. صلوات سن لیجیے بس. ہارون کے دربار میں ایک خاندان کو بڑی قربت حاصل تھی. کیا نام تھا اس خاندان کا؟ برمکی لوگ. اور ان برمکیوں کا مین صاحب جو تھے جعفر صاحب، جعفر برمکی. ہاں، تو جعفر برمکی بڑا کلوز تھا کس سے؟ ہارون سے. آبے تبے کی بات ہوتی تھی. اور کیا، اس کا بھی ایک لطیفہ سلوا تھوڑی سن لو، بہت مزہ. اتنا کلوز تھا یہ جعفر برمکی کہ ایک دن کوئی عید کا زمانہ تھا تو ہارون جعفر کے ساتھ ٹہلنے نکلا. کسی جعفر ہی کے خاندان کے آدمی کا، برمکیوں کا کوئی بہت تگڑا باغ تھا، تو اس میں ٹہلنے نکلے تو ایک پیڑ کے پاس رکے، وہ بہت بڑھیا ہے انار بڑا سا، تو وہاں ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا.
تو ہارون نے کہا جعفر سے کہ آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو کے توڑو اس کو. ہارون کے کندھے پہ جعفر چڑھ گئے. اب اس سے قربت ہے نا. توڑا، انار زبردست میٹھا. ہارون خوش ہو گیا. باغ کے مالک سے کہا یار مزہ آ گیا، بولو کیا چاہیے. باغ کے مالک نے کہا صاحب اپنے پیٹ پر مہر لگا کے لکھ کے دے دیجئے کہ میرا تعلق جعفر کے خاندان سے نہیں ہے. جعفر کون ہے؟ وزیر اعظم ہے ہارون کے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لکھ کے مہر لگا کے دیجئے کہ میرا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے. جبکہ ارے ایسا کر لے صاحب، آپ نے کہا کیا چاہیے تو میں نے کہہ دیا صاحب. ہارون نے کہا ٹھیک ہے بھیا لکھ کے دے دو، کس میں کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ آدمی جس کا باغ ہے یہ جعفر برمکی کے خاندان سے، اس کا برمکیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر لگا دیجیے. کچھ دنوں کے بعد جعفر معتوب ہو گئے، وزارت ختم. پورا قصہ ہے. اب ہارون نے کہا جتنے برمکی ہیں سب کی جائیداد ضبط کر لو. تو اس بغیوں والا پھنسا. اب جب سپاہی پہنچے کہنے یار ہم جعفر کے خاندان کے ہیں ہی نہیں. کیسے کہیں گے؟ دیکھو ہارون کے ہاتھ کا لکھا ہے تو اب کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن پتا سب کو ہے. کہنے لگے یار تیرے دماغ میں آیا کہاں سے کہ لکھوا لیا تم نے؟ کہنے لگا میری باغ میں ایک تو فوارہ ہے، تو میں دیکھا کرتا ہوں کہ پانی نیچے سے بڑے جوش سے چلتا ہے اور جب ایک دم اوپر پہنچتا سٹ سے نیچے آ جاتا ہے. اس دن جب میں نے دیکھا کہ ہارون کے کندھے پہ چڑھ گئے برمکی جعفر، تو میں نے کہا یہ اب آخری حد ہے فوارے کی. اب یہ جعفر کی حد ہو گئی، اب ان کو الٹنے ہے تو بھیا اپنے کو سائڈ کر لو ان سے. توجہ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ کلوز جو ہے جعفر اور ہارون تھے. اب سنیے مومن کی شان. صلوات در محمد. جعفر، ہارون اور لوگ بیٹھے تھے. تب تک یہ تیسرا بیٹا، کیا نام؟ قاسم، وہ گھر میں داخل ہوئے. جعفر نے قاسم کو دیکھا، مطلب دیکھ کے ہنسا اس کو. ہارون نے کہا کیا بات ہے؟ کہ لگا بھائی تمہارا لڑکا ہے. کہ لگے یار کیا بتائیں، پتہ نہیں کیسوں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے نمازیوں کے بس میں غلطی ہماری ہے جعفر، اس کو حکومت کا مزہ نہیں ملا ہے اس لیے یہ اتنا اللہ والا ہے. قاسم جی ادھر کیا تم جو ہے تمہارا چکر ہے؟ میری بے عزتی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارا لڑکا ہے اس طرح کا نکل گیا. کہنے لگے صاحب اس میں کون سی بات ہے، ہم کو بھی سننا پڑتا ہے اپنوں کے بیچ. جیسے آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی یہ تمہارا لڑکا ہے، ویسے مجھ کو سننا پڑتا ہے مومنوں کے درمیان ابھی یہ ہارون کا لڑکا ہے. ہم کو بھی سننا پڑتا. کہتے چلو ادھر ادھر کی بات مت کرو، تیاری کرو، تم کو ہم نے مصر کی حکومت دے دی. علی والا ہم تو ایک ٹھو پردھانی کے لیے کیا کیا 3-5 نہیں کرتے 5 سال کے ہے نا. اس کو مصر کی حکومت مل رہی ہے. اس نے کہا ہم کو نماز روزہ کرنے دیجئے بابا. کہ تم نماز روزہ کرو، کس نے روکا ہے؟ ہم 2-3 لوگ بڑھیا دے دیں گے وزیر جو تمہارا اپنا جو ہے وہ سرکار چلائیں گے، تم نماز روزہ کرنا. دباؤ بنا، چپ چاپ چلا گیا. آدھی رات کو دھیرے سے محل سے نکلا غائب. سوچ سکتے ہیں آپ ایسا بھی انسان کہ جو حکومت سے اس طرح فرار کر رہا ہو ہے. ہم آپ خاندانی شیعہ ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ہارون کی اولاد ہے نا. خدا کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی اولاد ہے، خدا کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کیسا ہے. صلوات اور کہ کیسا فرار. جا کے کہاں نکلے قاسم بھائی؟ بصرہ.
کوئی ٹرین وین پکڑا ہوگا اس زمانے میں. کہاں چلے گئے؟ بصرہ. بصرے میں ایک صاحب بڑی شخصیت تھی جن کا نام تھا علی بھائی، علی بصری. کہنے لگے، اب علی بھائی بیان کرتے ہیں اپنا قصہ. کہنے لگے ایک دن بہت تگڑی بارش ہوئی بصرے میں، یہاں تک کہ میرا مکان کافی ڈیمیج ہو گیا. کچی دیواریں تھی تو دیواریاں جگہ جگہ سے. تو ہم ایک دن گئے بازار، کوئی مزدور پکڑ کے لے آئے کہ تھوڑا اس کو ٹھیک کر دے. تو وہاں گئے تو یہ لڑکا سامنے دکھ گیا، ہارون کا قاسم. بھیا کام کرو گے؟ کہ اسی لیے تو کھڑے ہیں. کہ چلو یہ کام ہے، کل پہلے پیسہ طے کرو، بلا طے ہوئے کیے نہیں جاتے ہم. کل سے تم ہی بتاؤ کتنا لوگ، کیسے 1 روپیہ سے کم نہیں لیں گے، 1 درہم سے کم. کہ ٹھیک ہے 1 درہم دیں گے. دوسرے یہ کہ نماز کا ٹائم ہوگا کام نہیں کریں گے، اتنے دیر بیچ میں چھٹی کریں گے. منظور ہو تو کہ چلو یار ٹھیک ہے. خیر وہ آیا صاحب، کپڑا وپڑا اتار کے اپنا جو ہے وہ گارا مسالہ ساننا تیار کر دیا. جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، ہاتھ پیر دھلا، کام بند. اللہ اکبر. ارے نماز پڑھا تو یار دیکھ کے مزہ آ گیا. خیر صاحب نماز پڑھ لیا، پھر اپنا پوٹلی کھولا، اس میں کچھ روٹی کشمش تھی، 2-4 لقمہ کھایا، اپنی پوٹلی باندھا، پھر کام پہ لگ گیا. شام ہوئی تو میں نے دیکھا رہی یار بیچ میں چھٹی بھی کیا اس نے، مگر کموا تو جیسے 2 آدمی کا ہوا ہے. علی بصری کہتے ہیں کہ میں نے 2 درہم نکالا. یہ لو کہ یہ 2 کیوں؟ کہنے کہ نہیں بھائی انصاف کی بات ہے کہ تم نے کام 2 آدمی برابر کیا. کہا نا 1 درہم طے، اس سے 1 چونی نہ کم نہ زیادہ. رکھ لیا جائے. چلا گیا. تھوڑا سا کام بچا تھا. صبح پھر میں گیا، اب وہ دکھائی نہ دے. تو میں نے کہا بھیا قاسم بھائی کو دیکھا ہے؟ اچھا وہ ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے. ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے، اس کو 1 روپیہ ہو گیا، ہفتے بھر کھانے کو ہو گیا. اب وہ بیٹھ کے عبادت کرے گا. فلاں تاریخ کو مثلاً آج کون دن ہے؟ منگل کام کرتا ہے مثلاً. کہنے لگے اچھا کچھ ایمان کا عشق الگ ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر محبت. تو علی بصری کہنے لگے مجھ کو بھی پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا، انسیت. میں نے کہا چلو ہفتے بھر انتظار کر لیں گے، کرائیں گے اسی سے. کیسے ہوتا ہے نا، بدھ ہوئے چاہے جوان ہوئے، امت مجلس وسیع سنے پڑھیں گے. صلوات بر محمد. تو یہ اپنی اپنی محبت ہے. ہم نے کہا کام تو کرائیں گے قاسم، ایسے 1 ہفتہ انتظار کر لیں گے. دوسرے ہفتے گئے، ملا وہیں. چلو پھر آ کے اس نے تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. میں نے کہا چاہے 3را ہفتہ بھی انتظار کرنا پڑے، کرے گا تو یہی. 3رے ہفتے پہنچے، قاسم بھائی نہیں ملے. تو میں نے پوچھا یار قاسم بھائی کہاں گئے؟ کہنے لگے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. کہاں ملے گا؟ وہ سامنے اٹھو مسجد ہے وہیں بغل میں، کوئی کھڈر وڈر ہے وہیں مل جائے. نہیں پانی نہیں. گئے تو دیکھا وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. نہیں پانی نہیں پینا. اور وہ عجیب کیفیت اس کی جو ہے کار رہا ہے. تو میں گیا، میں نے ہلا، میں نے قاسم آنکھ کھولی. آ گئے؟ ہاں مجھے پتا تھا اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اچھا ہوا آ گئے آپ علی بھائی، میری کچھ وصیتیں سن لیجئے. کہا بولو. کہا پہلے ہی بتاؤ مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا نا. بس 2 دن تم نے کہا. کہنے ہارون کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا میں اس کا بیٹا ہوں. اب علی بھائی کہتے ہماری تو حالت خراب. اور یہ یار کس سے اپنے گھر میں کام کروا دیا. ہارون ہوا پتہ چلا گیا دیکھو بوٹی سلامت نہیں. اب جمع تو قاسم نے کہا ٹینشن مت لو، کوئی نہیں جانتا یہاں میں کون ہوں. تم کو بھی نہ بتاتا اگر یقین نہ ہوتا کہ میں مر رہا ہوں. دیکھو یہ میرا پھڑوا اڑوا اس کو دے دینا جو میری قبر کھو دے گا.
اور یہ میرا قرآن وغیرہ یہ اس کو دے دینا جو ہمارا کفن وفن غسل وغیرہ کرے گا. اور ایک زحمت اور ہے علی بھائی، آپ اگر کر دیں تو قبولو. اٹھارے اس نے انگوٹھی نکالی، کہا یہ لے کے چلے جانا بغداد. میرا باپ ہفتے میں فلاں دن جنتا دربار کرتا ہے، یہ انگوٹھی دیکھ کے پہچان جائے گا، اس کو دے دینا، کہہ دینا تمہارا لڑکا قاسم مر گیا اور اس نے یہ انگوٹھی بھیجی ہے کہ اس کو بھی اپنے خزانے میں رکھ لو، تم ہی حساب دینا، میرے بس میں نہیں ہے. یہاں تک ہو گئی بات نا؟ بس تمام. غرور کس بات کا ہے، گھمنڈ کس بات کا ہے؟ ہاں. کہنے لگا علی بھائی بس آخری بات. کب بولو؟ کہ تھوڑا سا مجھ کو سہارا دے دو، میں بیٹھ جاؤں. مطلب کہ میرا مولا آ رہا ہے، مولا کے احترام میں مجھ کو بیٹھا لو. آپ کو پتہ ہے ہارون کون ہے؟ ہارون وہ ہے جس نے 7ویں امام کو زہر دیا ہے. ہاں آپ کو معلوم ہے؟ اسی قاسم کا بھائی ہے مامون جس نے 8ویں امام کو زہر دیا ہے. اہل بیت کو اس سے مطلب نہیں کہ تم کس کے بھائی ہو کس کے بیٹے ہو. اہل بیت یہ دیکھتے ہیں تم کتنے مومن ہو. علی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیچھے سے سہارا دیا، وہ اٹھ کے بیٹھا، ایسے ہی سامنے دیکھتا ہے، کہتا السلام علیک یا امیر المؤمنین. اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ہارون، اس کے 3 بیٹے، 4 لوگ ہوئے نا، چاروں مر گئے. ہارون نے بڑی شان کی زندگی گزاری، مامون نے بڑی شان کی زندگی گزاری. محمد امین بھی جب تک رہا خلیفہ بنا رہا، وہ بھائی کی جگہ میں مارا گیا. قاسم بھی مر گیا. قاسم 1 روپیہ کی مزدوری کر کے مر گیا. سگا بھائی بیٹا 1 روپیہ کی مزدوری کر کے مر گیا. لیکن آج مزے میں کون ہے؟ ہارون، امین، مامون یا قاسم؟ بس یہی دین سکھانا چاہتا ہے. حکم الہی کے خلاف مت جاؤ وسیعسن. یہ دنیا چند دن کی ہے، اچھے سے گزر جائے گی الحمدللہ، زحمت سے گزر جائے گی الحمدللہ، مگر اس طرح اس دنیا سے جاؤ وسیعسن کہ کسی کا حق تمہاری گردن پر نہ ہو، کسی کی زمین مت مارو، کسی کا گھر مت اجاڑو. اللہ تم کو آخرت میں آباد کرے گا. اور اگر یہ چیز ہم لوگ سوچ لیں، اسی قاسم کو قاسم جو چاہتا، اس کو آسائش دنیا کی فراہم تھی کہ نہیں تھی؟ ہے نا؟ لیکن اس کی نگاہ میں آخرت تھی. مصر کی حکومت کو ٹھوکر مار کے 1 روپے کی مزدوری کر رہا ہے آدمی. مصر کی حکومت کو ٹھوکر مار کے بولیے 1 روپے کی حکومت، وہ 1 روپے کی مزدوری کر رہا ہے. مزے میں کون ہے؟ مزدور نا. یہی دین کہہ رہا ہے کہ چاہے جتنے آرام و آسائش ہو، کبھی گھمنڈ مت کرنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اور مین چیز یہی ہے کہ انسان کی روح نکلے تو ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. علی علی کہتے روح نکلے، حسین حسین کہتے روح نکلے. یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. خدا سب سے بڑا دشمن تو نے ہی بتایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. پروردگارا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. جو لوگ میری مجلسیں زیادہ سنتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ عموماً مصائب میں حضرت کی رخصت پڑھتا عام طور پر، اس لیے کہ بیوی کی بھی خواہش ہے، شہزادی کی بھی خواہش ہے. علماء نے بھی فرمایا ہے کہ امام حسین کی رخصت پڑھو. بہت سے مناظر بھی ہیں امام کی رخصت میں. چنانچہ سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ناس رہا تھا کوئی.
شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. امام آئے در خیمہ پر جزاکم ربکم زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں نہ جانے دوں گی اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. حضرت سمجھ گئے کہ زینب سے اب اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض کا فرمانا ہے فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. اس میں کیا اثر تھا نہیں معلوم. جدا ہے، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. بس 2 جملے میدان میں آئے. لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے. ان یزیدی جانوروں کے مقابلے میں امام کا ذوالجناح کتنا وفادار ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا. کہتے ہیں جب حضرت گر پڑے نا، ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے. تو اب بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ذوالجناح لجام دانت میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا. جانور ہے، اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر لجام پکڑ کے کسی طرح ایک بار سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا شاید. ہاں کہ اتنے میں وہ ملعون ابن سعد کہتا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، پکڑ لو اس کو، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا، گھیر لیا چاروں طرف سے یزیدی فوج نے. کہتے ہیں ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 17 لکھا ہے، بعض کتابوں میں 40 ہے. اپنے ہاتھ پیر سے ذوالجناح نے 17 یزیدیوں کو مار ڈالا یا 40 یزیدیوں کو مار ڈالا. تو میں پڑھتے پڑھتے میرے دماغ میں ایسے ہی آیا تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہوا کہ ذوالجناح 17 آدمی 40 آدمی مار ڈالے، ان کے ہاتھ میں تیر ہے تلوار ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر میرے ہی ذہن نے جواب دیا او ان لوگوں نے شاید جو ہے وہ ذوالجناح پہ تیر نہ چلایا ہو، تلوار نہ چلائی ہو کہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے. تب دل کو ٹھیس پہنچے گی، یا رسول اللہ ذوالجناح کے لیے یہ اور حسین سلام اللہ علیہ واللہ. ایسے ہی ذہن میں ایک سوال آیا اور ذہنی نے جواب دیا واللہ اعلم. خلاصہ کسی کے پکڑ میں نہیں آیا. 40 آدمیوں کو یا 17 کو مار ڈالا. کہتے جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عاجز آ کے ابن سعد نے کہا چھوڑو جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے. اب فوج پیچھے ہٹ گئی. فلما، اب جو روایت کا جملہ یہ ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو احساس امن ہوا، مطلب اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، سب کے نار. تو پتہ نہیں کتنی دور دوڑتا دوڑاتا گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں، جہاں بھی چلا گیا تھا بھاگ کے امام کے پاس آ گیا.
تیاری دیکھ رہے ہیں، ہاں بھاگ کے حضرت کے پاس گئے، مگر اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، کیوں؟ لگتا ہے مایوس ہو گیا کہ اب سوار نہیں ہو پائیں گے۔ تو جانتے پھر کیا کیا؟ روایت کہتی آیا حضرت کے پاس اور اپنی پیشانی کو یا زلفوں کو کاکل کو امام کے خون میں رنگین کیا، اور اب وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ بس تمام کیا میں نے۔ ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں جانور ہے، ہنہنا رہا ہے، لیکن امام نے بتایا، پانچویں امام نے، کہ یہ ہنہنا نہیں رہا تھا، در خیمہ پہ آ کے اپنی زبان میں آواز دے رہا تھا۔ سناؤں کیا؟ آیا در خیمہ پر ہنہنانا شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ میری کیا اوقات ہے بولیے؟ 1400 برس، زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، 1400 برس کے بعد میرے جیسا گناہگار بیان کر رہا ہے، آپ کی آواز بلند ہے۔ ذرا اب آپ خیمے کا جائزہ لیجئے کہ جب ذوالجناح نے یہ آواز لگائی ہوگی، بیویوں کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے بیویاں گھبرا کے خیمے کے اندر سے نکل پڑی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوچ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے، حال سقیا ابھی ام قتلات شانہ، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مرا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کہ ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام حسین سلام اللہ علیہ کا ثواب، کنیز فضہ مرحومہ بنت مولانا حسن صاحب مرحوم، علی حیدر مرحوم، قمر عباس مرحوم، شہر بانو مرحومہ، قمر عباس مرحوم، فاطمہ زہرا مرحومہ بنت قمر عباس مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.